فرماتی ہیں کہ میں نے عجب بات دیکھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب شکم میں تھے تو کبھی بوجھ محسوس نہیں ہوا، کنوؤں کے پاس جاتی تھی تو پانی اوپر آ جاتا تھا۔ فرماتی ہے کہ جب میں چلتی تھی بعض اوقات تو مجھے درخت اور پتے سلام کرتے تھے، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ بات، یہ کیا حیرت۔ فرماتی ہے کہ ایسی حیرت انگیز چیزیں میں نے دیکھی ہیں کہ اگر میں دنیا والوں کو بتاؤں تو یہ شاید یقین نہ کرے۔ حضرت شیمہ نے فرمایا تھا اپنی والدہ سے، دائی حلیمہ سے، کہنے لگی اماں جی جس دن میں بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں لے کے جاتی ہوں نا، میری کوئی جانور ادھر ادھر نہیں جاتے، یہ سب ان کے قریب رہتے ہیں اور جلدی سے گھاس چر لیتے ہیں، اور میں ایک درخت کے نیچے بیٹھتی ہوں، اس چاند سے مکھڑے کو دیکھتی ہوں، میں بھی ان کو دیکھ کے خوش ہوتی رہتی ہوں، میرے جانور بھی ان کی زیارت کر کے خوش ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے، اور اسی مہینے میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا سے پردہ بھی فرمایا۔ یہ مہینہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلیٰ ترین اخلاق، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عدل اور انصاف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیار اور محبت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلوک اور طریقت، وہ تمام چیزیں جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا کو عطا فرمائی، صرف مسلمانوں کو نہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پوری کائنات کو عطا فرمائی، ان کا ذکر جو ہے وہ سب سے زیادہ اگر ہونا چاہیے تو اس باعزت مہینے میں ہونا چاہیے جس مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر تشریف لے کے آئے ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ، بہت سارے لوگ آج اپنے اپنے انداز سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کریں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کریں گے، لیکن اس کے درمیان وہ شاید ایک دوسرے کے اوپر تنقید کی کوشش کریں گے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حق یہ ہے امت پر کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آ جائے تو پھر رسول اللہ ہی کی بات ہو، جب ربیع الاول کا مہینہ آ جائے رسول اللہ کی گفتگو ہو، رسول اللہ کی سیرت بیان کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، رسول اللہ کی ولادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فتح مکہ کا واقعات، میدان بدر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمت اور بہادری، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پھر احد تک جانا اور خندق میں نبی علیہ السلام کی وہ پیشن گوئیاں جس میں نبی علیہ السلام نے اعلان کیا کہ کائنات کے تمام ذروں تک اسلام پہنچ کے رہے گا، یہ مہینہ ہے ان باتوں کو دہرانے کا تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے کہ ابد سے لے کے ازل تک اور جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک قیامت آئے گی اگر سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ کوئی ذات ہے تو وہ صرف محمد رسول اللہ۔ مورخین لکھتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ابو جان تھے حضرت عبداللہ بڑے حسین تھے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم بڑے اعلیٰ کردار کے مالک تھے، ان کی چال، ان کا قد و کاٹ، اور ظاہر سی بات ہے جس ذات کی پیشانی میں خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام کا نور ہے وہ ذات کیسی ہوگی؟ کتنے گھرانوں نے ان کو پیغام بھیجا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی سے آپ کا نکاح ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو عزت والا مقام تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عزت اور مرتبے کا جو اعلیٰ ترین مقام تھا وہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ علیہ السلام کی قسمت میں لکھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کہ وہ اس نبی کی ماں ہیں جنہوں نے پوری کائنات کو، پوری دنیا کو، ہر ایک انسان کو جینے کا ڈھنگ عطا فرمایا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہے۔
فرماتی ہیں کہ میں نے عجب بات دیکھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب شکم میں تھے تو کبھی بوجھ محسوس نہیں ہوا، کنوؤں کے پاس جاتی تھی تو پانی اوپر آ جاتا تھا۔ فرماتی ہے کہ جب میں چلتی تھی بعض اوقات تو مجھے درخت اور پتے سلام کرتے تھے، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ بات، یہ کیا حیرت۔ فرماتی ہے کہ ایسی حیرت انگیز چیزیں میں نے دیکھی ہیں کہ اگر میں دنیا والوں کو بتاؤں تو یہ شاید یقین نہ کرے۔ اور فرماتی ہیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ آمنہ کے پہلو میں دیا گیا، جس طرح ایک بچے کو ماں کے ساتھ لٹایا جاتا ہے، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت پوری طاقت کے ساتھ اپنے آپ کو پلٹا، اور باقاعدہ جس طرح نماز میں سجدہ کیا جاتا ہے کونیاں اٹھا کے گھٹنوں کے بل، اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے سجدہ کیا۔ اور سجدے کے بعد جب نبی علیہ السلام واپس پلٹے ہیں تو اپنی شہادت والی انگلی اٹھا کے اپنے رب کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے اس حجرے میں اتنی فوگ، جس کو آپ دھند کہہ سکتے ہیں، جمع ہو گئی، اور آواز دینے والے نے کہا کہ اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب تمام کائنات دکھا دو، اور تمام 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے علوم جو تھے وہ صرف 1 گھنٹے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چھاتی کے اندر منتقل کر دیے گئے، کیونکہ یہ جو اب آئے ہیں یہ امام الانبیاء بن کے آئے ہیں۔ میری اور آپ کی تو اوقات ہی کیا ہے جو ہم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بیان کر سکیں۔ ان کی سیرت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ کائنات میں صرف ایک ہی انسان ہے، ایک انسان پوری کائنات میں۔ اب تک جتنے نبی آئے ہیں، جتنے رسول آئے، کتب آئے، ابدال آئے، جب تک جتنے بھی نیک لوگ آئیں گے وہ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے رب کو سلام کرتے ہیں، اپنے رب کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ کائنات میں صرف ایک ماں کا بیٹا ہے جس کو کائنات کے مالک نے یہ کہا کہ میں محمد کو سلام بھیجتا ہوں، اے دنیا والوں تم بھی محمد رسول اللہ کے اوپر سلام بھیجا کرو۔ صرف ایک ذات ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور یہ کیا ان کی سچائی کے لیے، ان کی تمام اعلیٰ ترین مقام کے لیے صرف کیا یہی کافی نہیں؟ اگر دنیا والوں کے لحاظ سے دیکھ لیں، وہ کہیں گے کہ تعریفیں تو ہر انسان اپنے نبی کی کرتے ہیں، اگر دنیا کے لحاظ سے دیکھ لیں تو اب بھی کائنات میں سب سے فیمس شخصیت، دنیا کا کوئی بندہ پکڑ لو، چاہے نائجیریا کا پکڑ لو، چاہے افریقہ کا پکڑ لو، چاہے امریکہ کا پکڑ لو، چاہے چائنیز پکڑ لو، ملایا، دنیا کا کوئی بھی بندہ، اس کی زبان کون سی ہے، اس کا لب و لہجہ کون سا ہے، وہ کس ملک میں رہتا ہے، اس کی کھال کیسی ہے، اس کی چمڑی کس رنگ کی ہے، وہ کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے، اگر کائنات میں وہ کسی مذہبی رہنما کو جانتا ہے جو اس کے مذہب کے علاوہ دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہے، تو پوری کائنات اس بات کو آج جانتی ہے کہ کائنات میں ہر ایک بندہ اپنے مذہب کے علاوہ اگر کسی دوسری ذات کو جانتا ہے تو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ کوئی ایک ملک، کوئی ایسی ایک ریاست، کوئی ایک زبان، کوئی ایک خطہ، کوئی ایک خون، دنیا کی کوئی ایسی زمین جہاں تھوڑے یا زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت کی یہ زندہ دلیل ہے کہ دنیا کے ہر رنگ اور نسل میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے لوگ آج موجود ہیں۔ اور مسلمانوں، یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے، یہ جو پوری کائنات میں آج اسلام سب سے بڑا مذہب بنا ہے، اگر اس کی بنیاد کی بات کریں گے، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی بات کریں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی کی بات کریں گے، نبی علیہ السلام کی زندگی کی بات کریں گے، تو جو دکھ اور جو تکلیفیں اور جو مصائب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کے لیے اٹھائے ہیں، آج تک اتنے دکھ اور تکلیفیں کسی اور نے برداشت نہیں۔ اندازہ لگاؤ کہ پیدائش سے قبل، پیدائش سے 3-4 مہینے قبل پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی بچپن میں ہیں، چھوٹے ہیں، صرف 5-6 سال کی عمر ہے، تو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے سیدنا آمنہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ننیحال سے، ان کے ننیحال سے ملوا کے واپس لا رہی تھی، اور جب ابوا کے مقام پر پہنچے ہیں تو سیدہ آمنہ کو جہاں آج کی زبان میں ہارٹ اٹیک ہو گیا،
جب ان کو لگا کہ اب میں زیادہ دیر دنیا میں رہنے والی نہیں ہوں تو انہوں نے 6 سال کے محمد علیہ السلام کو، نبی کی ماں ہے نا، اور نبی بھی وہ جو خاتم النبیین ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو کائنات کا سردار بن کے آیا، انہوں نے اپنے اس نبی بیٹے کو، اس خاتم النبیین بیٹے کو جن کی عمر صرف 6 سال ہے، سیدہ آمنہ نے اپنی چھاتی کے ساتھ لگایا اور تاریخی بات قلم بند کی ہے۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ میرے بیٹے محمد، ہر نئی چیز میں پرانی ہو جانا ہے۔ اندازہ لگائیے سیدنا آمنہ کے ان لفظوں پر غور کیجئے، کیا فرمایا؟ فرمایا میرے بیٹے محمد، ہر نئی چیز نے پرانی ہو جانا ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ میرا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں تیرے جیسا پیارا بیٹا چھوڑ کر جا رہی ہوں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھی، فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا، فرمایا میری ماں کے بعد اگر کوئی ماں جیسی ہے، میری ماں کے بعد اگر کسی نے مجھے اپنے ساتھ لپٹایا، کسی نے دلاسا دیا، کسی نے اس دن مجھے سنبھالا تو وہ ام ایمن ہے۔ ام ایمن کہتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام سیدہ آمنہ سے لپٹے ہوئے رو رہے ہیں اور بار بار کہتے ہیں اماں تو مجھے کیوں چھوڑ کے چلی گئی، فرماتی ہیں کہ جب میں پہاڑی سے نیچے اتری، بستی والوں کو ساتھ لے کے جب سیدہ آمنہ کی تدفین ہو گئی، تو جب ہم لوگ نیچے اترے اس پہاڑی سے تو نبی علیہ السلام نظر نہیں آتے، میں ادھر ادھر دیکھتی ہوں تو پہاڑی کے اوپر سے آواز آ رہی ہے، کوئی رو رہا ہے۔ فرمایا میں واپس گئی تو نبی علیہ السلام اپنی والدہ کی قبر کے ساتھ لپٹے ہوئے۔ مسلمانوں، یہ دین ایسے نہیں پہنچا۔ نبی علیہ السلام کے والد انتقال ہوا، والدہ کا انتقال ہوا، ام ایمن نے سنبھالا، ان کا پھر انتقال ہو گیا، عبد المطلب نے سنبھالا، ان کا انتقال ہو گیا، چچا نے سنبھالا، ان کا انتقال ہو گیا، پہلی زوجہ نے ساتھ دیا، ان کا انتقال ہو گیا، تین بیٹے رسول اللہ کو اللہ نے عطا فرمائے، ان کا انتقال ہو گیا، اور ہر نبی کو ایک دعا دی گئی کہ جو کہہ دو گے وہ کر دو گے۔ اس نبی نے اپنے رب سے یہ نہیں کہا کہ مولا میرے بیٹوں کو زندگی دے دے، بلکہ اس امت کے لیے اس دعا کو محفوظ رکھا کہ کل قیامت کے دن جب یہ عبد الرحمن محمد شفیع، جب یہ بگڑے ہوئے آئیں گے جن سے اللہ ناراض ہو جائیں گے تو ان کے لیے میں پھر وہ دعا فتح مکہ کے موقع پر ام ہانی کے گھر پہ یہی بات تو نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ حضرت ہانی کو یہی کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ کی چچا زاد بہن ہے، فرمانے لگے بہنا آج کی رات سونا نہیں ہے، اب تو مجھے تو بتانا، تو نے میرے ابا سیدنا عبداللہ کو دیکھ رکھا تھا، بتا میں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا، تو نے میرے والد کو دیکھا تھا، بتا میرے والد کیسے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کا ذکر اس رات کو کیا ہے، ماں کے لفظ سے، ماں کے درجے سے اتنا پیار تھا نبی علیہ السلام کو۔ ام اسد کا جس دن انتقال ہوتا ہے، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہوتا ہے، وہ بھی نبی علیہ السلام کو پالنے والی ماؤں میں شریک ہے۔ قبر کھودی گئی ہے، پہلا واقعہ کائنات کا۔ نبی علیہ السلام بہت سارے جنازوں میں گئے ہیں، بہت ساری قبروں پہ گئے ہیں، لیکن جس دن ام اسد کی قبر کھودی گئی، نبی علیہ السلام رنجیدہ تھے، آنسو جاری تھے، قبرستان پہنچے جنازے سے پہلے، قبر کو تیار کیا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بالکل صاف ستھری تیار کر دی، فرمایا نہیں مجھے تسلی رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر میں اترے، لیٹ کر دیکھا کہ ایک ہی طرح تیار کی گئی کہ نہیں کی گئی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ صرف علی کی والدہ نہیں تھی، یہ میری بھی والدہ تھی۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو رحمتوں کا اعلان کر دیا۔ نبی علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں سے غلامی کے سلسلے کو ختم کیا، ظلم کو ختم کیا۔ دائی حلیمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں مکے پہنچی، نبی علیہ السلام چھوٹے سے تھے اور میں دائیوں میں سب سے پیچھے تھی۔ عرب میں رواج تھا کہ جب بڑے لوگوں کے یہاں بچے پیدا ہوتے تھے نا، دائیاں آتی تھی، ان بچوں کو اپنے گھروں میں لے جاتی تھی کہ ہم ان کو دودھ پلا کے پالیں گی پوسیں گی۔ کہتے لگی کہ میری ڈاچی جو تھی، میری اونٹنی، وہ بڈھی تھی، اور باقی جو دائیاں ہیں وہ سب سے آگے آگے نکل گئیں، اور انہوں نے جا کے بڑے بڑے امیر لوگوں کے بچوں کو لے لیا۔ فرمایا میں دیر سے پہنچی اور پتہ لگا کہ یہاں پہ ایک یتیم بھی ہے، وہ سیدہ آمنہ کا لال ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے۔ وہاں پہنچ گئی، فرمایا مجھے یہ دے دو، میں اسے دودھ پلاؤں گی، میں لے جاؤں گی۔
फरमाती हैं, जब मैंने नबी अलैहिस्सलाम को लिया, सुने नबी की इज्जत और अजमत क्या होती है, जानवर भी इस बात का एहतराम रखते हैं। फरमाती जब मैं अपनी डाची पर बैठी, मेरी बेटी मोहम्मद रसूलुल्लाह को गोद में लेके पीछे बैठ गई, अब उसको उठाते हैं, वो उठती ही नहीं है। उठाते हैं, उठनी उठती नहीं है। बहुत देर बाद किसी ने कहा कि ये जो बच्चा है इसको आगे रखो सवारी में। जब आगे रखा गया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो बीमार डाची, लाचार सी वो ऊँटनी, जिसकी उम्र ज्यादा हो चुकी थी, वो इस तरह चलने लगी जिस तरह कोई हवा के अंदर चलता है। और फिर चंद लम्हों के बाद रास्ते में वो मुकाम आया कि जहां पहले से जो दाइयां जा रही थी, उस ऊंटनी ने जब उनको क्रॉस किया, जब उनके आगे से निकली, उन्होंने पूछा, हलीमा क्या बात, ऊंट नया लेके आई हो, ताकतवर जानवर किसी ने दे दिया है? कहने लगी, नहीं नहीं, ऊंटनी तो वही है, शाह सवार बदल गया है, सवारी बदल गई है। और कबीला बनु साद के उन जंगलों में आज भी आप जब जाएंगे, हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि उनकी बेटी शीमा जब जाती थी जानवरों को चराने के लिए, तो उसने अजीब जिद पकड़ी। कहने लगी, अम्मा ये भाई मोहम्मद को अगर आप मेरे साथ भेजेंगी तब मैं जाऊंगी ऊंट चराने, तब मैं बकरियां चराने जाऊंगी, नहीं तो नहीं। तो हज़रत हलीमा ने हज़रत शीमा से पूछा था अपनी बेटी से कि बेटा, ये जो मोहम्मद है ना, ये तो बहुत छोटे से हैं, अभी इनको गोद में उठाते हैं, आप इनको साथ ले जाके क्या करेगी? तो हज़रत शीमा ने फरमाया था अपनी वालिदा से, दाई हलीमा से, कहने लगी, अम्मा जी जिस दिन मैं भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ में लेके जाती हूँ ना, मेरी कोई जानवर इधर उधर नहीं जाते, ये सब इनके करीब रहते हैं और जल्दी से घास चर लेते हैं, और मैं एक दरख्त के नीचे बैठती हूँ, इस चांद से मुखड़े को देखती हूँ, मैं भी इनको देख के खुश होती रहती हूँ, मेरे जानवर भी इनकी ज़ियारत करके खुश होते रहते हैं। तो ये महीना नबी अलैहिस्सलाम की सीरत पाक बयान करने का महीना है। तमाम उलमा से एक गुजारिश करूंगा, बहुतों को जोश आएगा इस महीने में, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने का। तो खुदा के लिए मेरे नबी अलैहिस्सलाम का नाम लेके एक दूसरे को जलील ना किया करो। बस मेरी आप हज़रात से, उलमा से भी गुजारिश है कि इस महीने में प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की सीरत बयान कीजिए, उनकी बातें, उनका किरदार, उन्हीं का चेहरा, उन्हीं की गुफ्तगू, उन्हीं के बंदों के साथ, उन्हीं की उम्मत के साथ करते रहिए। अल्लाह करीम मुझे भी आप सबको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।